اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے۔ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال رکھیں گے، وہاں اعمال کو تولیں گے، تو ایمان کے بعد سب سے زیادہ وزنی جن اعمال کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ان اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کی کوشش کرے جب بھی کسی سے ملاقات ہو، ملے، اس وقت ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملے، ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے۔ گھر میں گئے ہیں آپ، گھر اپنے بچوں سے ملاقات ہو رہی ہے، بیوی سے مل رہے ہیں، بازار سے آئے ہیں، تو ایسے چہرہ کھلا ہوا ہو، ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے۔ کسی دوست سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی رشتہ دار سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی بڑے سے، کسی چھوٹے سے، کسی شخص سے ملاقات ہو رہی ہے، ملاقات ہوتے ہوئے آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو، مسکراتا ہوا ہو، ہنستا ہوا ہو، اس انداز سے ہو کہ اس کو محسوس ہو کہ اس کے ملنے سے اس کو خوشی ہوئی ہے، اس کے ملنے سے فرحت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے، راحت ہوئی ہے۔ یہ احساس ملنے والے کو ہونا چاہیے۔ اگر پہلے مرحلے پہ یہ احساس ہو کہ یہ میرے ملنے سے خوش ہوا ہے، تو اچھے اخلاق ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ یہ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام انسان نے کرنا ہو تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جب بھی ملے، کبھی ایک دفعہ بھول جائے، دوسری دفعہ پھر اس کی کوشش کرے۔ گھر میں گئے ہیں، ایک دفعہ نہیں ہو سکا، دوبارہ اس کی کوشش کریں، پھر کریں، پھر کریں، پھر کریں۔ انشاءاللہ یہ چہرہ ہنستا مسکراتا، یہ اخلاق کے اچھا ہونے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے ایک کام تو یہ، دوسرا کام ہم نے پچھلی مرتبہ ہی عرض کیا تھا، شروع کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ جس شخص کے اندر نرمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے اندر اللہ نے نرمی رکھ دی، گویا اس میں ساری خیر جمع فرما دی، اور جس میں سے نرمی نکال لی گئی اس کے اندر سختی ہی سختی ہے، شدت ہی شدت ہے۔ وہ جب کسی سے ملتا ہے تو سختی سے ملتا ہے، بات کرتا ہے سختی سے کرتا ہے، کسی کو ڈانٹتا ہے، کسی کو غصے ہوتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو سخت جملہ کہتا ہے۔ جب بھی ملتا ہے نرمی سے نہیں ملتا، سختی سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں سے نرمی نکال دی گئی، سمجھو اس میں سے ساری خیریں نکل گئی۔
اس میں سے ساری خیر نکل گئی، اس میں کوئی خیر باقی رہی ہی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محبوب، ہم نے اپنی رحمت سے آپ کے اندر نرمی پیدا کر دی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے آپ میں نرمی پیدا کر دی۔ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ میں نرمی ہے، آپ میں زیادہ غصہ نہیں ہے، آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو محبت سے کرتے ہیں، جب کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں نرمی سے سمجھاتے ہیں، جب کسی سے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو نرمی سے کرتے ہیں، جب کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو انتہائی نرمی سے محبت سے کہتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم نے اپنی رحمت سے آپ میں پیدا کی ہے۔ اور اگلا جملہ جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ فرمایا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کا لہجہ سخت ہوتا، آپ کی گفتگو سخت ہوتی، آپ ہر وقت اپنے ملنے والوں کو ڈانٹتے ہی رہتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ارد گرد اتنے لوگ جمع ہیں، صحابہ جمع ہیں، یہ آپ سے بکھر جاتے، آپ سے بکھر جاتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ فرما رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے اتنی خوبیاں جمع فرمائی تھی، اتنے کمالات تھے کہ آپ کمالات کا سرچشمہ تھے۔ اور اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ ان کمالات کے باوجود یہ جو نرمی ہے، اگر یہ کسی سے نکل جائے تو ملنے جلنے والے بکھر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جب اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں، اور وہ کمالات کا سرچشمہ ہے، کمالات آپ میں بے انتہا ہیں، دنیا کی کسی ہستی میں اتنے کمالات نہیں ہو سکتے جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، اور دنیا کی کسی ہستی میں اتنے اوصاف جمع نہیں ہو سکتے جتنے اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرمائے ہیں۔ تو اس کے باوجود اللہ یہ فرما رہے ہیں، اگر آپ میں نرمی نہ ہوتی تو یہ آپ سے بکھر جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نرمی بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی ہی خوبیوں والی چیز ہے، یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے اندر نرمی ہو اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، وہ شخص خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں سے نرمی نکل جائے تو وہ بدصورت بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔